الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوان، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، اور ایک مخلوق ہے انسان، اور ایک مخلوق ہے جنات۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو پیدا کیا وہ نور سے پیدا کیا۔ فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کا مادہ نہیں رکھا۔ لیکن رب کائنات نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے، گناہ کا مادہ بھی رکھا اور نیکی کا مادہ بھی رکھا۔ انسان سے خطا ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا راستہ بھی بتلایا کہ اے میرے بندے دیکھ، میں تجھ سے کتنی محبت کرنے والا ہوں، میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور رب کریم نے پوری کائنات کے مؤمنین کو حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مؤمنوں، بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا کہ تمام کے تمام مؤمنین اللہ رب العزت کی طرف توبہ کریں۔ توبہ کیوں کریں؟ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، ہماری زندگی کے اندر بہت گناہ ہوئے، لیکن ہم کل کے بھروسے پہ چھوڑتے رہے، یہ سوچتے رہے آئندہ کل توبہ کریں گے، ارے پتہ نہیں ہے زندگی کی کس گھڑی شام ہو جائے اور یہ ہمارے جسم کے اندر سے روح نکل جائے۔ موت کا فرشتہ ہمارا وقت تیار رہتا ہے اور پکارتا ہے ایک لمبے سفر کی تیاری کر کے رکھو، لیکن آج انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آج انسان اس دنیا کے دھوکے میں آ کر کے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ ہاں انسان کتنے گناہ کر لے، لیکن جب رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، قبل اس کے وہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کے باہر آئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، لیکن توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، ان کے بغیر توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب وہ تینوں شرطیں کیا ہیں، وہ تینوں چیزیں کیا ہیں جس کے بغیر اللہ رب العزت توبہ کو قبول نہیں کرتے؟ تو ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ چل کر ہم نے اپنے اللہ کی اور
پر ندامت کے آنسو بہائے، ان پر شرمندہ ہو۔ سب سے پہلی شرط تو توبہ کے لیے یہی ہے کہ ان پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کو اقرار کرے اور کہے کہ رب کائنات یقیناً میں مجرم ہوں، لیکن آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، بخشش کرنے والے آپ ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دے، لیکن اگر توبہ کرتا رہا اور گناہ کرتا رہا تو یاد رکھ، جس طریقے سے لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ تیرے دل کے اوپر بھی ایسا زنگ لگ جائے کہ پھر تجھے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ تو دوسری شرط ہے گناہوں کا چھوڑنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا۔ اگر یہ تینوں شرطوں کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر یہ تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے، صرف زبان حال سے یوں کہتے رہے اللہ میری توبہ، میں نے گناہ کر دیا لیکن نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، نہ آئندہ کل کا ارادہ کیا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ نہیں کیا ہے، تو یاد رکھو پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں باتیں رکھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کے قریبی بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ارے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں بتاتا چلوں گا اور مثال دے کر کے سمجھاؤں گا۔ ہاں مثال سے سمجھیے اور غور و فکر کیجیے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہے، عادات بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے اندر تکبر، ریاکاری آ جائے گی تو اعمال اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہوگی۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ رب کے دربار میں آیا اور آ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ رب کعبہ کی قسم وہ اس شخص سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن ضرورت ہے یہ کہ ہم آئیں رب کے سامنے، گڑ گڑائیں، روئیں، رب کو منائیں، رب کو راضی کریں۔ رب تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں میرے بندے کو معلوم ہے کون میرا رب ہے، اگر میں اس سے توبہ و استغفار نہیں کروں گا، اس سے سامنے گناہوں کا اقرار نہیں کروں گا، اس سے معافی طلب نہیں کروں گا تو یقیناً وہ مجھے عذاب دے گا۔ جب میرا بندہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے۔ مثال دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ ایک بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا، پوری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، شراب پیتا رہا، شراب کا عادی بن چکا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن وہ سفر کے لیے چلا، راستے میں جا رہا تھا، اس کی نظر ایک اللہ والد پر پڑی جو ایک طرف جا کر کے اللہ اللہ کر رہا تھا، ذکر اللہ کے اندر مشغول تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس اللہ والد پر پڑی، دل پہ ایک چوٹ
لگتی ہے، دل سے کہاں نکلتی ہے چلو میں بھی جا کر کے اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اللہ کی رحمت کا کچھ سہارا بن کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہ زہد و تقویٰ والا جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھا، ذکر اللہ کے اندر مشغول تھا، اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اس کو پھٹکار دیا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ جب اس نے برے گار بندے کو پھٹکار دیا ہے، اپنے پاس سے ہٹا دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو بادل سایہ کیے ہوئے تھے وہ بھی ہٹا دیے اور اعلان کر دیا کہ جاؤ اب دونوں نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ تمہارے اندر کی جو نیکیاں تھی، اب تک تو تم نے عبادتیں کی تھی، اب تک تو تم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، آج تمہارے تکبر کی وجہ سے، تمہارے کبر کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ختم ہو چکی ہیں، اور آج تک جو تم نے میری نافرمانیاں کی تھی، میرا مزدوری کی تھی، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیر کا طریقہ تو اپنی زندگی کے اندر لایا تھا، جان تمام کے تمام میں نے معاف کر دیے اور تو بھی نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ آج رات دن ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز فرض ہے پرواہ نہیں ہے، ہاں اللہ والے ہیں جن کی تہجد کی نماز ایک دن کسی وجہ سے فوت ہو گئی، آنکھیں نہ کھلی، رب کے دربار میں آئے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اے رب کائنات، اب سے پہلے میری تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی، یہ میری سستی کی وجہ سے تیری حکم و دوری ہو گئی، میں تیری عبادت نہ کر سکا، لیکن آج غور کرو اپنے اوپر، ہم تو فرض نمازوں کو لگا جاتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر اترا کر اس جسم کو بنا کر کے چلتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، اگر اللہ چاہے گا تو زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر وہ چاہے زمین پر حکم کر دے، زمین کو پاڑ کر کے تو زمین اندر دکھانے پر قادر ہے۔ اگر اسی طریقے سے نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار نہیں کی، یاد رکھو پکڑ آئے گی، کسی بھی شکل میں آ جائے، ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائے، یا بیماری کی شکل میں آ جائے، یا آپ کے اولاد کو آپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، یا آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بن جائے، یاد رکھو کوئی بھی آپ کا باغی بن سکتا ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن بن سکتا ہے، اور وجہ صرف یہی ملے گی کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی میں۔ سوچو سمجھو، ابھی وقت ہے، جب تک اس جسم کے اندر جان ہے، جب تک ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ کر کے دستک دے دے گا پھر مہلت نہیں دے گا، پھر تو قرآن کا فیصلہ چلے گا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر تو مہلت لینی چاہے گا تو رب کعبے کی قسم تجھے سیکنڈ کی مہلت نہیں دے سکتا، آج تیرے پاس سب کچھ ہے، اللہ کی تمام نعمتیں تیرے پاس ہیں، اگر ضرورت ہے تو یہ ہے کہ آج آپ کے دربار میں اپنی پیشانی کو رگڑ دے، اپنے پیشانی کو رگڑ دے، ان آنکھوں سے آنسو بہا دے، ان آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، اور جو تیرا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، تیری آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کی تیاری ہے۔ ہاں میرا رب بڑی محبت کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی تو رب معاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ آؤ رب کے دربار میں مانگ کر تو دیکھو، ان آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، اور پھر کہنا کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔
یہ تو رب کا وعدہ ہے، رب تو چاہتا ہے کہ ہاں اگر میرے بندے نے میری نافرمانیاں کی ہے، میرے حکم کو توڑا ہے تو آپ میرے سامنے مانگ، میں تو غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں شفیق ہوں، ارے آپ تو صحیح میرے سامنے رو کے تو دیکھ میں تیرے سے کتنی محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن مانگے تو وہی جس کے اندر رب کا خوف ہوگا، جس کے اندر رب کا خوف نہیں، جو یہ کہتا چلا جائے نمازیں نہیں پڑھوں گا، جو یہ کہتا چلا جائے اللہ کہاں ہے، کیا اللہ کی موجود ہے یا نہیں ہے، یاد رکھو جس نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ ہے، ایمان سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا بلکہ غیر مسلمان ہو گیا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایمان سے اس کا تعلق نہیں، اس نے اللہ کے اوپر سوالیہ جملہ کر دیا، اور جس نے سوالیہ جملہ کر دیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ آج میں کہتا ہوں، میں اعلان کہتا ہوں، ذرا زبان سے جب الفاظ کہو تو ان الفاظ کے بارے میں سوچ لو، کہیں ایسے الفاظ میں نے زبان سے تو ادا نہ کر دیے کہ ہمارے ایمان سلب ہو گئے۔ بات کہو لیکن سوچو کہیں ایسی بات نہ ہو کہ ہم ایمان سے خارج ہو بیٹھے اور دل کے اندر تو یہ رہے کہ ارے میں تو مسلمان ہوں، لیکن پتہ لگا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ نعوذ باللہ۔ اور بتاتا ہوں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا قاضی کرنے والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے اور گڑگڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ قاضی کرنے والے نے کہا عمر کیا باتیں ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عمر وہ شخص ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ رویا تھا، عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر دنیا کانپتی تھی، عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر دشمن بھاگتا تھا، ارے وہ عمر نبی کے سامنے آ کر کے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر بات کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہیں، کیا بھائی پریشان ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، نہ بیوی بیمار ہے نہ بچے بیمار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے دروازے پر ایک صحابی ہے، ایک اللہ کے ماننے والا ہے، ایک آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا گڑگڑا رہا ہے، آپ کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے، پیشانی کو رگڑ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، گریہ آزادی کر رہا ہے۔ میرا بھی گزر ہوا، میں نے دیکھا تو میری آنکھیں بھی آنسو بھر لائی، میں بھی رونے لگا۔ ارے عمر وہ انسان ہے جس کا دل کبھی سخت ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا دل بھی ان کو دیکھ کر کے رونے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اندر بلاؤ، چنانچہ انصاری صحابی کو اندر بلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے معلوم کہا اے انصاری صحابی کیوں روتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی 2 دن ہو گئے مکمل رو رہا ہوں، مکمل رو رہا ہوں، میں آپ کے پاس آیا لیکن اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، آپ میرے حق میں دعا کر دے کہ رب کائنات مجھے معاف فرما دے، رب کائنات میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی بتا تو گناہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے، صرف آپ ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی بتا تو صحیح گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول قصور تو بہت بڑا ہے، میں مجرم ہوں، میں باغی ہوں، میرا قصور یہ ہے میں چور ہوں، میں قبرستان جاتا، جو مردے دفن ہوتے ان کا کفن نکال لیتا، کفن نکال کر کے بازار کے اندر فروخت کر دیتا، اس طریقے سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان بچے کا جنازہ آپ نے پڑھایا، میں بھی جنازے کے اندر موجود تھا، چنانچہ میں بھی جنازے کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا پورا جگہ اس کو
دفن کیا گیا، معراج کو گیا، وہاں سے کفن کو نکالا، لیکن شیطان میرے دل کے اندر گھر گیا، شیطان نے میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ چنانچہ میرے دل کے اندر شیطان نے یہ خیالات پیدا کیے۔ جب میں چلا تو فوراً اس بچی نے بیٹھ کر کے یہ آواز گئی اور یہ کہا، اور ظالم کیا کرتا ہے، آج تک کسی غیر محرم کی میرے پر نظر نہیں پڑی، آج سے پہلے جب میں دنیا کے اندر تھی کسی نے میرے عزت کے ساتھ نہیں کھیلا، یاد رکھ کر قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، تیرا گربان پکڑ لوں گی، تیرے ہلا کر کے رکھ لوں گی، اس وقت کیا جواب دے گا؟ رب کائنات کو کیا کہے گا؟ کیا جواب دے گا؟ جب اس بچی نے یہ کہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، قبر بھول گیا، میں وہاں سے دوڑا رب کے دربار کی طرف بھاگ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے سامنے گناہ بڑا ہے، قصور بڑا ہے، مجرم بڑا ہے، اب میں اس کے بارے میں دعا نہیں کر سکتا، جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور تمہارے حوالے ہے۔ چنانچہ ان صحابی کو وہاں سے بھیج دیا، وہ جنگل کی طرف نکل گئے، مدینہ المنورہ کی پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے رب کی دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہی سجدہ کر پیشانی کو رگڑتے ہیں، لیکن ادھر سے رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ معلوم کرو میرے پیغمبر سے اور پوچھو کہ ساتواں آسمان کس نے پیدا کیے، یہ ساتویں زمین کس نے پیدا کی، یہ تمام طرح کی مخلوقات کس نے پیدا کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، جبرائیل سوال کرتے رہے، پیغمبر جواب دیتے رہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اے جبرائیل معاملہ کیا ہے، اتنے سوال کیوں کر رہے ہو، اصل مسئلے پہ آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہو کہ اللہ توبہ کرنے والے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ آپ کے پاس آیا تھا، وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جاؤ اس اللہ سے محبت کرنے والے کو بلاؤ، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ نے عرش پر اس کو معاف کر دیا ہے اور آپ بھی معاف فرما دیں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ عمر جاؤ، ابو بکر جاؤ، تمام صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ میرے انصاری صحابی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ عمر کا بیان ہے، عمر کہتے ہیں میں جا کر کے ڈھونڈنے لگا، پہاڑ کے ایک نیچے دیکھا سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، رب سے گریہ آزاری کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر کے گدے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد کہا کہ چلو اللہ کے نبی نے بلایا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کی طرف سے آپ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں عمر سچ کہہ رہے ہو کہ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اس صحابی کو لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا سچ میں میری توبہ قبول ہو گئی، مجھے الفاظ بتا دیجئے، رب کائنات نے کیا کہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابے عصر کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر آپس میں کانوں میں شرگوشی کریں گے، وہ تیری میری راز کی بات ہے، میں تیرے کان میں بتلاؤں گا۔ جب پہلے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی مصلی پر پہنچے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، دوسرے صحابی ہیں پیچھے موجود ہیں، چنانچہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آخری رکعت کا آخری سجدہ ہوتا ہے تو ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ یہ تھی توبہ کی حقیقت۔ انسان کتنے گناہ کر لے، لیکن جب رب کے دربار میں آ کر اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور ایک ارادہ یہ کرتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور تیسری شرط یہ کرتا ہے کہ آئندہ پختہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ کبھی اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یقیناً
اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور ابتداء پھر اس کا نامہ اعمال شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔